گوادر ایئرپورٹ جس کی بنیاد رکھنے میں 14 سال لگ گئے۔ اس منصوبے کا آغاز پاکستان کے سابق پرائم منسٹر شوکت عزیز نے 19 اگست 2005 کو ایک سول ایویشن کو حکم دیتے ہوئے کیا تھا۔ اس زمانے میں پی آئی اے نے نئے ATR طیارے حاصل کیے تھے۔ یہ ایئرپورٹ گوادر میں موجود سی پورٹ سے 26 کلومیٹر دور نارتھ ایسٹ میں ڈیولپ کیا جائے گا اور اس کی کنسٹرکشن کے لیے 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین حاصل کی جا چکی ہے۔ یہ ایئرپورٹ پاکستان کا دوسرا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہوگا، یعنی اس کی کنسٹرکشن نئے سرے سے شروع کی جائے گی۔ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ اسلام آباد میں موجود ہے، جو پاکستان کی کیپٹل سٹی بھی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے ایک ایئرپورٹ بنانے میں 14 سال سے بھی زیادہ وقت لگ رہا ہے؟ آئیے یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ گوادر شہر کی بات کریں تو یہ پاکستان کے ساؤتھ میں صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور لوکیشن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ گوادر شہر دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے اور دنیا کی جدید ترین سی پورٹ کے باعث گلوبل لیول پر یہ شہر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی کوسٹ لائن 60 کلومیٹر طویل گہرے سمندر سے ٹکراتی ہے، اس لیے اس سی پورٹ کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں گوادر نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور ایشیا کے درمیان جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی ٹریڈ کا زیادہ فوکس اسی سی پورٹ کی طرف ہوگا۔ گوادر دراصل بلوچی زبان کے 2 لفظ سے گوات یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ سے بنا ہے، یعنی کھلی ہوا کا دروازہ۔ گوادر شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا آدھا رقبہ آباد اور آدھا رقبہ خالی ہے۔ پہلے یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا ہے، جب ایران میں کیکاؤس بادشاہ کی حکومت تھی۔ آج سے 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب ایشیا سے واپس یونان جا رہا تھا تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا تھا۔ اس کی فوج کے کمانڈر ایڈمرل نیئر چوس نے اپنے جہاز اس سی پورٹ پر کھڑے کیے تھے اور اپنی کتاب میں اس علاقے کو چابہار کے نام سے لکھا۔ اہم سمندری راستے پر ہونے کی وجہ سے سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل کو یہاں کا حکمران بنا دیا، جس نے 330 قبل مسیح تک یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد ایشیا کے ایک حکمران چندر گپت نے حملہ کر کے یونانی جنرل سے یہ علاقہ چھین لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا، مگر 100 سال بعد 202 قبل مسیح میں پھر یہاں کی حکمرانی ایران کے بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے جرنیل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ 1775 تک اس علاقے پر کئی لوگوں نے حکومت کی اور آخر کار خان قلات میر نصیر کے ہاتھوں یہ علاقہ اور سی پورٹ آ گئے۔ 1783 میں مسقط کے بادشاہ سعد سلطان نے خان میر قلات نصیر کو خط لکھا، جس میں انہوں نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ رپورٹ کے مطابق گوادر سی پورٹ کو عرب علاقوں سے وسط ایشیا کے ممالک جن میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان اور کرغستان شامل ہیں، یہاں ٹریڈ کے لیے اس سی پورٹ کو استعمال کرنے لگے، جس میں یہ لوگ ہاتھی کے دانت، گرم مسالے اور اونی لباس عرب سے ان ممالک میں بیچتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسقط نے اس شہر پر اپنا قبضہ کر لیا اور آخرکار 8 ستمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر شہر کو مسقط سے 5.5 ارب روپے میں خرید لیا۔ 1992 اور 1998 کے درمیان یہاں چھوٹی چھوٹی سی پورٹ تعمیر کی گئیں۔ پھر 2007 میں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر جنرل پرویز مشرف نے گوادر سی پورٹ کا افتتاح کیا۔ ان کے دور میں یہ سی پورٹ سنگاپور پورٹ اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی، لیکن اتھارٹی کی بیڈ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے 2013 میں اسے چین اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سی پورٹ کی ڈیولپمنٹ میں تیزی آئی اور سی پورٹ کے علاوہ شہر کی ترقی، بجلی جنریٹ کرنے کے پروجیکٹ اور نئے ایئرپورٹ کے پروجیکٹ لانچ کیے گئے، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ بات کہی گئی کہ اس کو 2 سالوں کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے لیے اب تک کئی ڈیڈ لائنز آئیں اور کئی گئیں، مگر جب اس کا آغاز کیا گیا تو یہ بات کہی گئی کہ اس کو 2 سالوں کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کو ہائر کیا گیا
اس وقت اس ایئرپورٹ کو مکمل کرنے کے لیے 70 بلین خرچ کا اعلان کیا گیا۔ اسے بنیادی طور پر کارگو سروس کے استعمال کے لیے تعمیر کیا جانا تھا، مگر اس ایئرپورٹ کی تعمیر آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ پہلے 2008 میں بتایا گیا کہ 2010 میں اسے کمپلیٹ کر لیا جائے گا، جبکہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے سول ایوییشن ادارے کو حکم دیا کہ 3 سال کے اندر اس ایئرپورٹ کو کمپلیٹ کریں۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 2020 تک اس ایئرپورٹ پر 3.5 لاکھ پیسنجرز کی گنجائش ہوگی، لیکن اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق جس ایئرپورٹ کو 2013 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ اب 2014 کے آخر میں مکمل ہوگا۔ پھر باری آتی ہے $230 ملین کے قرض کی جو چین نے اس منصوبے کے لیے پاکستانی حکومت کو دیے تھے، جسے بعد میں امداد کے طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ پھر 2015 میں اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک اور نئی ڈیڈ لائن 2017 دی گئی، لیکن کچھ دنوں بعد ہی یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ یہ منصوبہ 2019 کے آخر یا 2020 کے شروع میں مکمل کر لیا جائے گا، لیکن یہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ تو دوستو، پاکستان کے حالات کی وجہ سے یہ پروجیکٹ 2023 میں بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ امید ہے 2027 تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا جائے گا، جو پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔